مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کی فضیلت. اور یہ ویڈیو ہے مولانا اسرار الحق صاحب کا، جو پاکستان کے ہیں، اب اس دنیا کے اندر نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کی بار بار مغفرت فرمائے. لیکن ان کا جو بیان ہوتا ہے وہ بڑے جامع ہوتا ہے، سننے کے قابل. تو اس لیے پہلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، پہلے ویڈیو سنتے ہیں کہ اس کے اندر نماز کے تعلق سے انہوں نے کیا بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں. اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے ہے. لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہے؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو. جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی ہوئی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہے. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then where ever. آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر.
وہ ایام بھی ہیں خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے، خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ، ایکسپلائٹ ہو۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جائے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو کو سنا کہ نماز کے تعلق سے مولانا نے کیا فرمایا۔ واقعی آج ہماری نماز ایسی نہیں ہے۔ ہم جو آج نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جسم تو اور ہمارا ظاہری تو مسجد میں ہے، لیکن جو ہمارا باطنی ہے، جو اندر کی جو کیفیت ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور جو نماز کو جو جوڑا گیا ہے کہ نماز جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے اور رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے، اسی طریقے سے نماز بھی مومن کے لیے ایک معراج کا درجہ رکھتی ہے کہ نماز کے اندر مومن مسلمان رب العالمین سے باتیں کرتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ اگر وہ کیفیت ہوتی تو ہم بالکل نماز میں بالکل مگن رہتے، ہمارا ذہن ہمارا خیال ادھر ادھر نہیں جاتا، لیکن آج ہمارا سارا خیال، ہم مسجد کے اندر ہیں لیکن ہمارا ذہن، کوئی اگر دکاندار ہے تو اس کا دکان پہ ہے، کوئی کاروبار آدمی ہے تو اس کا ذہن اس کے کاروبار میں ہے۔ تو اس لیے آج ہماری نمازوں کے اندر جان بھی نہیں ہے۔ آج ہماری نماز پڑھ کے ہمیں دلی سکون بھی نہیں ملتا۔ ہم مسجد تو آ رہے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم سے اتنا نہ ہو تو یہ تو ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری یہ بھی کیفیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ
जिस तरीके से नबियों ने और सहाबा ने नमाज के ज़रिए से अपनी ज़रूरतों को पूरा कराया, लेकिन आज हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। वजह क्या है? हमारी नमाज उस तरीके की नहीं है, और ना हम अपनी नमाज को इस तरीके की बनाने की कोशिश करते। हमें तो हर वक्त इतनी जल्दी लगी रहती है कि फ़ौरन हम जमात के टाइम पे आते हैं और नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी से रुकू सजदा किया, और हमें भागने की जल्दी रहती है कि हमारी दुकान पर कस्टमर है, हमारी दुकान पर गाहक खड़े हुए हैं, कहीं वो ना चले जाएं। तो आप हजरात बताइए, इस तरीके की नमाज से कैसे दिली सुकून हमें हासिल होगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नमाज को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें, और जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। आज हम मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि सूरह फातिहा के अंदर हमने रब्बुल आलमीन से क्या बातें की, क्या रब्बुल आलमीन से हमने मांगा, और किस चीज़ की हमने रब्बुल आलमीन से पनाह मांगी। अगर इंसान को सूरह फातिहा का तर्जमा, उसका मतलब याद होगा, उसके बाद अगर इंसान नमाज पढ़े, कसम खुदा की नमाज में बड़ी लज्जत और बड़ा सुकून मिलता है। सूरह फातिहा को ले लीजिए, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो मतलब यह है कि बंदा रब्बुल आलमीन की तारीफ़ कर रहा है कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो इस दुनिया का भी और आखिरत का भी सारे जहान का रब है, और वही जो है रहमान और रहीम है, और क़यामत के दिन जो कायम होगी, हिसाब किताब होगा, उसी दिन भी रब्बुल आलमीन मालिक होगा। और फिर आगे रब्बुल आलमीन के सामने बंदा इकरार करता है कि अल्लाह मैं आप ही का ही बंदा हूँ और आप ही से ही मदद चाहता हूँ। और उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये दुआया कलमात हैं कि बंदा रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजल किया, और आगे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और मैं उन लोगों के रास्ते से पनाह चाहता हूँ जिन पर तेरा इताब नाजिल हुआ। तो अब अगर इस तरीके से, और बाकी जो है अत्तहियात वगैरह है, सूरतें हैं, दरूद शरीफ हैं, दुआएं हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर हम इनका मतलब समझ के तर्जुमा याद करके पढ़ेंगे तो फिर वाकई इंसान रब्बुल आलमीन से बातें करता है नमाज के अंदर, उसे एहसास होता है, उसे पता चलता है कि हाँ मैं अपने रब के सामने पड़ा हुआ हूँ, अपने रब के सामने खड़ा हुआ हूँ और रब्बुल आलमीन से बातें कर रहा हूँ। वरना तो मेरे भाइयों फिर ऐसा ही होगा, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या मतलब है, तो इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने सजदे कर रहे हैं, कितनी जो है रकातें पढ़ रहे हैं, तो नमाज में वो मज़ा नहीं है। हाँ, फ़र्ज़ तो हमारा अदा हो रहा है, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो अदा हो रहा है। और एक जो लास्ट में जो चीज़ जो है मौलाना ने बताई कि आज हमारे अंदर एक गलत फहमी क्या है, जो हमारे भाई नमाज से बिल्कुल दूर हैं, उनकी उम्र 40 साल हो गई आज तक नमाज नहीं पढ़ी, 50 साल तक हो गए आज तक नमाज नहीं पढ़ी, अगर हम उनसे कोई नमाज के लिए कहता है तो कहते हैं, उनके दिल के अंदर ये है कि इतने दिन हो गए हमें, आज तक हम मस्जिद में नहीं गए, रब्बुल आलमीन हमारी कैसे सुनेगा, कैसे हमारी नमाज़ों को कबूल करेगा। तो रब्बुल आलमीन तो बहुत ज़्यादा करीब है। आता है कि जो हमारी जो होठ हैं ये दोनों कितने करीब हैं, रब्बुल आलमीन इससे भी ज़्यादा करीब है, शरक से भी ज़्यादा करीब है। तो हम अपने दिल के अंदर ये ख्याल ना करें कि रब्बुल आलमीन हमें माफ़ नहीं करेगा, आज तक हमने नमाज नहीं पढ़ी। रब्बुल आलमीन तो हर वक्त अपने बंदों का इंतज़ार करता है। जब कोई इंसान रब्बुल आलमीन के घर में आता है तो रब्बुल आलमीन उसे अपनी बाहों में ले लेता है, और रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरे इस बंदे को, इसको मालूम था कि तेरा कोई रब है, कि जब तुझे तमाम लोग धक्का दे देंगे, तेरी औलाद तुझे घर से निकाल देगी, लेकिन एक घर ऐसा है तेरे रब का, अगर तू उसके अंदर चला गया वहाँ से तुझे धक्का नहीं दिया जाएगा। तो रब्बुल आलमीन तो इतना मोहब्बत करने वाला है और तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी नमाज को सीख के पढ़ना है, एक एक चीज़ सीख के पढ़ना है। अगर हमें नहीं मालूम तो अपने जो है मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे पूछें, और आपके भी अगर किसी और मौलाना से, किसी बुज़ुर्ग से ताल्लुक़ है, उनसे राब्ता रखें, उनसे मालूम करें, एक एक चीज़ मालूम करके अपनी नमाज को दुरुस्त करें। जिस तरीके से सहाबा की नमाज थी उस तरीके से हमें अपनी नमाज को बनाना है।
اور رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے ہماری زندگی کتنی بھی گزر گئی ہو، چاہے ہم نے گناہوں سے اس زمین اور آسمان کے کھلے کو بھر دیا ہو، لیکن رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بات کہی گئی ہیں اور جو ہم نے ویڈیو میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔